ہر دم پہ ہر قدم کے شاذلیان زندہ باد. احسان، فضل، کرم اس نفسا نفسی کے دور کے اندر اس کے نام کی توفیق کے ساتھ ہم سارے جمع ہو رہے ہیں. مقصود اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا. بخوبی آپ حضرات جان چکے، سمجھ چکے، سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے اندر ایک طرف کا ہمیں حکمت کا حصول ہو رہا ہے اور دوسری طرف الحمدللہ ہر ساتھی تزکیہ نفس کے میدان سے گزر رہا ہے. جو بھی محنت کر رہا ہے، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر محنت کرنے والے کو اپنے نام کی برکت سے نواز رہا ہے اور ہر ساتھی سے سلسلے کا کام بخوبی لیا جا رہا ہے. فرد واحد کی حیثیت میں یہ معاملہ چلا. آج الحمدللہ ضلع مری کے اندر پوری جماعت ہماری ہر طرف کام کر رہی ہے. بہت سارے ساتھی اجازت یافتہ ہو چکے، بہت ساری بچیوں کو بھی اجازت مل چکی. تو میدان عمل میں ہر ایک اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے اور ایسا کام جس کو کبھی ہم جانتے نہ تھے، جس کی ہمیں پہچان نہ تھی، ذرہ بر جس کی معلومات بھی نہ تھی. یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ جو بھی جڑتا گیا نیت کی درستگی کر کے، اخلاص اس کے اندر پیدا ہوتا گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نوازتا گیا. اب یہ اللہ کی شان ہے، چاہے ایسے نوازنے والے بندے سے ایک بندے کا کام لیا جائے، 1000 کا لیا جائے، 1,00,000 کا لیا جائے. جس انسان کے اندر جتنی صلاحیت ہوتی ہے اور جس قدر جو علم اللہ کی طرف سے جس کو ملا ہوا ہوتا ہے، اسی قدر اس سے کام لیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا ہرگز نہیں ہوتا اگر ایک انسان کے اندر طاقت موجود نہ ہو اور وہ قوت اس کے پاس پوری نہ ہو تو اس کو ایسے میدان میں کھڑا کر دیا جائے جہاں وہ ہر وقت حالت جنگ میں ہو. تزکیے کی بات سارے کرتے ہیں، صوفیاء کرام کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک محنت کروا رہا ہوتا ہے. اب سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کو ہم باقیوں سے جدا اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں پر انسان جو محنت کرتا ہے وہ پہچان حاصل کر کے کر رہا ہوتا ہے. باقیوں سے اس میں ذرا فرق، دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی علم بھی انسان حاصل کر لے تو اس علم کے اوپر بھی عبور اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان اپنی ذات کو اس علم کے مطابق مشاہدے سے گزارتا ہے. جس قدر اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس علم کے مطابقت میں جن چیزوں سے وہ گزرتا ہے، تبھی جا کے اس علم کو وہ خوب سمجھتا ہے. اور بارہا میں آپ کو بتلا چکا ہوں، یہاں جس علم کی مطابقت میں انسان کو محنت کروائی جاتی ہے وہ اس کی ذات کے متعلق آگاہی کے لیے، کہ جس علم کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی، جس کے اوپر یہ محنت کر رہا ہے، جس کے ساتھ کر رہا ہے، جس کے لیے کر رہا ہے، تو ہر چیز اس کے اوپر کھلے،
چاہے اس کی ذات کی حقیقت ہو، جو علم حاصل کر رہا ہے اس علم کی حقیقت ہو، اور جس نے اس علم کو اس تک پہنچایا اس کی ذات کی حقیقت ہو۔ جب بندہ محنت کرتا ہے تو رفتہ رفتہ ہر چیز سے اس کو گزارا جاتا ہے، مشاہدہ کرنے کے ساتھ۔ تو جو گزرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، جن چیزوں کا حصول اس کو ہوتا ہے، تو جس نے کبھی مشاہدہ نہ کیا ہو، جو کبھی گزرا نہ ہو، کبھی بھی اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایک طرف ہم خطرناک ترین معاملات میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں، یوں سمجھیے ایک ظاہر کی گندگی اور ایک باطن کی گندگی۔ ظاہر کی گندگی صاف کرنے کے لیے، جیسے آج بھی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، اب اس گندگی کو صاف کرتے ہوئے آپ نے ان کے لباس کو بھی دیکھا ہوگا، وہ بھی گندا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے کے اوپر جس گند کو میں اور آپ صاف کر رہے ہوتے ہیں، فقط یہ نہیں ہوتا کہ وہ گند صاف ہو رہا ہوتا ہے، اس گند کے ساتھ ہم خود بھی گندے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی گندگی والا انسان کام کرے، چاہے ظاہر کا کرے یا باطن کا کرے، ظاہر کا گند صاف کرتے ہوئے وہ یہ کہے کہ میں گند بھی صاف کروں گا، گلی محلہ چورایا صاف ہوگا اور میرے کپڑے گندے نہ ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ بلکہ کئی لوگوں کا مزاج، طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے پاس بھی آپ کو بیٹھتے ہوئے نہ ملیں گے، ایسے لوگوں سے ہاتھ بھی نہ ملائیں گے، ان سے دور بھاگیں گے۔ وہ اس لیے کہ یار تیرا اور میرا ہی گند صاف کر رہا ہے۔ تنخواہ لینا اپنی جگہ پہ، لیکن جس کام کا انتخاب اس نے کیا ہے وہ آسان نہیں، مشکل ترین کام ہے۔ گند میرا اور تیرا، پھر بھی مزاج کے اوپر غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے صاف کپڑے پہنے ہوئے، میں گندے کپڑے پہنے ہوئے والے کے پاس کیوں بیٹھوں؟ میرا وجود اس وقت صاف ہے، تو جس کا وجود گندا ہے میں اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں؟ تو یقین مانیے یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ ہم ہوتے تو پاکی کی حالت میں، تحدیث نعمت کے طور پہ، کہ اکثریت اوقات وہی گزرتے ہیں جو وضو کی حالت میں ہوتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ساتھی ایسا ہو کہ جو وضو کی حالت میں نہ ہوتا ہوا ہو، اپنے معمولات کرتے ہوئے۔ کسی کے معاملہ بھی جب وہ کرتا ہے تو اس وقت تو ضرور بھی ضرور ہوتا ہے، لیکن جب اس گندگی میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے، اس گند کو صاف کرتا ہے، تو جو اس گند میں پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو اپنا صاف ہونا پتہ بھی چلتا ہے، چونکہ ان مصیبتوں کو، تکلیفوں کو وہ جیل کے آیا ہوتا ہے اور وہ اسی کے اوپر گزری ہوتی ہے، اور وہی جانتا ہے کہ میرے وجود کے اوپر اتنا گند تھا جو کسی سے صاف نہ ہو سکا۔ اب اس نے صاف کیا، میرے ساتھ بڑا نیکی والا معاملہ کیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، احسان کیا۔ اب اس کی مصیبت تو دور ہوئی، لیکن اس نیکی کے ساتھ کرنے والے کو بھی زحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس گندگی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے۔ جہاں آپ شیاطین سے لڑ رہے ہوتے ہو، جہاں آپ کا جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، جہاں عقل میں نہ آنے والی باتیں اللہ تبارک و تعالی سلسلے کی برکت سے دکھا رہا ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہ کہوں گا کہ کرامت ہے، الحمدللہ یوں بھی کہہ سکتا ہوں، اس سے کم بھی نہیں، کیونکہ ہماری ذات کے ساتھ وہ ہرگز نہ جڑی ہوئی ہے، وہ اسی کلام اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس کے اذکار، وظائف ہم روز مرہ کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے معاملے کو استعمال کرتے ہیں، میدان عمل میں اترتے ہیں، تو اللہ کی مدد ساتھ اتر آتی ہے۔ باوجود اس کے کہ ہزاروں طرح کی باتیں سننی پڑتی، باوجود اس کے کہ جو چیز ہمارے اندر ہوتی نہیں ہے وہ بہتان بھی لگا دیا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ ہزاروں جھوٹ باندھے جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہر طرح کی باتیں سنی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھنا
کام جو گندگی والا کر رہے ہیں، کام جو صفائی والا کر رہے ہیں، تو جو بھی یہ کام کرتا ہے تو محض یہ نہیں کہ اس گند کو صاف کرتا ہے، اس گند کے ساتھ خود بھی گندا ہوتا ہے، کوئی اس سے بچتا نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ جس کو یہ صلاحیت دی گئی، کہ جس کے ہاتھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی، جس کو اس برکت کا حصول ہوا، وہ اللہ کے مبارک نام کے ذریعے ہوا۔ یہ جو آپ تکرار کر رہے ہو لا الہ الا اللہ، اس کے ذریعے ہوا۔ میں بارہا آپ کو بتلایا بھی کہ جس کے اوپر زمانے کا سارا نظام قائم ہے، اسی کو ہم گردان رہے ہوتے ہیں، اسی کی برکت سے ہر وظیفے کی تاثیر بن رہی ہوتی ہے، اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو شفایاب کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کی برکت سے تمام معاملات کے اندر آسانیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ چیز ہمیشہ ذہن نشین رکھنا، جب باطن کے عوامل میں انسان ہاتھ ڈالتا ہے، مشاہدات کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، تو جو چیزیں وہ سمجھتا ہے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ذکر محض یہ نہیں ہے کہ ایک لفظ کو آپ بار بار گردان رہے ہو، اس کے ساتھ وہ انوارات بندے کے دل میں منتقل ہوتے ہیں، منتقل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی دل کا دروازہ کھولنا شروع کرتے ہیں، کھلنے کے بعد انسان انہی چیزوں کو سمجھنا شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو مجھ سے کروا رہا ہے، پہلے ذکر کے اوپر آتا ہوں، اس چیز کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے، فلاں معاملہ نہیں ہو رہا تو میں اس ذکر کے ساتھ کروں گا، اللہ اس کے ذریعے فلاں کا معاملہ حل کر دے گا، کیونکہ ہماری ذات کی طرف اس عمل کو کبھی نہیں لوٹاتے، کیونکہ شافی تو اللہ کی ذات ہے، انسان ہو ہی نہیں سکتا، بطور سبب کسی کے کام آ سکتا ہے، اس کا وہ وسیلہ بن سکتا ہے جو اللہ کی طرف اس کی رہنمائی کر رہا ہو، لیکن ذات کے اندر وہ شافی کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کام انتہائی مشکل ترین ہے۔ جب آپ ان معاملات میں ہاتھ ڈالو گے، مخالفین کی زبانیں کھلیں گی تو بہت ساری باتیں کی جائیں گی، حتیٰ کہ جو آپ کر رہے ہو اس کے اوپر بھی آئیں گی۔ شروع میں ذوق اور شوق انسان کو بخوبی بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ وظائف کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، کہ جو ہی دل کو صاف کر کے نیت کو درست کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کہ زبان ذکر کے اوپر چلنا شروع ہو گئی، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی وہ فضل اس بندے کے اوپر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ رحمت پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہی بندہ جو عبادت سے بھاگ رہا ہوتا ہے، عبادت گزار بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی بندہ جو گناہوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوتا ہے، اس کی برکت سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی بندہ جو توبہ نہیں کر رہا ہوتا، توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی ہر وہ اخلاق رذیلہ اس کی ذات کے اندر جو ہوتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ معاشرے کی بات میں پہلے جو معاشرتی برائیاں انسان ذات کے اندر رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقابلہ ان سے کرواتا ہے، کیونکہ ذات کا علم ہے نا، انسان نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، انسان نے اپنے آپ کو جاننا ہے، انسان نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اس کے بعد اس کو اپنے عمل کا پتہ چلنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے دوسرے کی طرف اس کی توجہ پہلے نہیں لے کے جاتا، اس کی ذات کے اندر لے کے آتا ہے، کہ میرے نام کی طرف آیا ہے تو تزکیہ کروانا چاہ رہا ہے، اور اپنے دل کو ماں سوائے میری ذات کے تو خالی کرنا چاہ رہا ہے، ہمارے اور ہمارے حبیب کی محبت کا حصول کرنا چاہ رہا ہے، میرے مقربین بندوں میں شامل ہونا چاہ رہا ہے، میری قربت سے لطف اندوز ہونا چاہ رہا ہے، تو یاد رکھ پہلے تو اس کو سمجھ، جو اتنی بڑی نعمت تجھے ہم نے دی ہے، تجھے انسان بنایا، اہل ایمان کے اندر تجھے داخل کر دیا، دنیا کے اندر تو زندگی گزار رہے، صحیح سالم تیرے وجود کو رکھا ہوا ہے، ہر نعمت سے تجھے نوازا ہوا ہے۔ جو انسان کو دیا جا رہا ہو، جو اس کی ذات کے اندر معاملہ ہو، سب سے پہلے اس کا ہر عمل اس کے اوپر کھلنا شروع ہوتا ہے۔ اب وہ عمل جب کھلتا ہے
تو یقین مانو انسان کو اپنی ہر صفت کا پتہ چلتا ہے، میرے اندر خوبی کون سی ہے، خامی کون سی ہے، کمالات کون سے ہیں، کس چیز کو کرنا چاہیے، کس چیز کو نہ کرنا چاہیے، زبان ہے اس کا استعمال کیسے ہوگا، آنکھ ہے اس سے دیکھنا کیسے ہوگا، کان ہے اس سے سننا کیسے ہوگا، ہاتھ ہے ان کا استعمال کیسے ہوگا، قدم ہے ان سے چلنا کیسے ہوگا۔ یوں تو انسان زندگی گزار رہا ہے، جس معاملے کے ساتھ بھی اس کا واسطہ پڑ رہا ہے تو ان معاملات کے اندر وہ مشغول ہے اسی وجود کے ساتھ، جس میں اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ہر چیز کام کر رہی ہے۔ لیکن یہی چیزیں جب اس کی ذات کے اوپر کھلتی ہیں تب جا کے اس کو سمجھتا ہے کہ ہاتھوں نے تیرے حلال رزق کا انتخاب کیا یا نہ کیا۔ یہ جو امانت کی شکل میں دی گئی تھی، جو تو کسب کر رہا ہے، اب تیری زبان کے اوپر جو لقمہ آ رہا ہے، تیرے پیٹ میں اتر رہا ہے، وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ پہلے ہاتھوں کا کمال ہوگا۔ اب ان سب کے اندر عمل دخل جو ہوگا، اس کی ذات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے اوپر ایسی غفلت کی چادر پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو نہایت ہی عقل مند سمجھدار سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت سب سے بڑا دشمن اپنی ذات کے اندر وہ خود ہی ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اس کی زبان کا دعویٰ ہوگا، ہر چیز کے اندر اس نے زبان سے اقرار کیا ہوا ہوگا، کبھی کوئی معاملہ اپنی ذات کا سمجھنے کے لیے نہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں، وجود دیا ہے، مخلوقات کے اندر میرا درجہ بڑھایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اہل ایمان کے اندر مجھے داخل کیا ہے۔ اب میں نے ان سب چیزوں کے ساتھ ہر چیز کا حق کیسے ادا کرنا ہے؟ تو یہ آپ اپنے وجود کے اوپر جب محنت کرتے ہو، اللہ کے نام کی ضربیں لگاتے ہو، تو یہی چیزیں سب سے پہلے انسان کے اوپر کھلتی ہیں۔ انسان اپنی ذات کے اندر جب مشاہدہ کرتا ہے، انہی چیزوں کے ذریعے کرتا ہے۔ بعض اوقات زبان ہی اس کو کروائے گی، جب دل بننا شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے کیفیت آنا شروع ہوتی ہے، اس کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں، دوسروں کے کانوں میں اترتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاملہ پورا کر کے دکھاتا ہے، مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اب یاد رکھنا، اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کے شر کو ذات سے ختم کرنا پڑتا ہے، کہیں اس کا نفس اس کے آڑے نہ آئے، اس نے دل کے اوپر محنت کر کے اس کو بنانا پڑتا ہے، اور اپنی زبان کو ذکر کے اوپر ہلانا پڑتا ہے، لغویات سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے، اور اپنی ذات کے عملوں کو سمجھنے کے لیے اس کے اوپر فکر کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ فکر کرتا ہے، اسی ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انوارات رکھ دیتے ہیں، وہ توجہات اس کی اپنی ہر صفت کے اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ تیری اور میری جو صفت ہے وہ فانی ہے، جو اس کی صفت ہے جس کے ذریعے تو اور میں کر رہے ہیں وہ بقا والی ہے۔ تیری اور میری ذات فنا والی ہے، اور بقا والی چیز کے ساتھ جب فنا والی چیز کو انسان سمجھنا چاہے اور اس کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہو، دن رات ایک کر رہا ہو، نیت کی درستگی پیدا ہوئی ہو، اخلاص وجود کے اندر موجود ہو، اللہ کی قسم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ بندے کو اس کی ذات کے اندر سمجھائے نا۔ یہی چیز ہوتی ہے نا سمجھنے کے لیے، جہاں انسان کو معاشرے کی سمجھ آ جائے، جہاں انسان کو تعلقات کی سمجھ آ جائے، جہاں انسان کو معاملات کی سمجھ آ جائے، ساری زندگی انسان اسی میں گزار رہا ہوتا ہے اور انہی فکروں میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب صوفیاء کے ہاں تربیت کروانے کے لیے آتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جڑتا ہے، اس کی تاثیر بنتی ہے، تو وہ تاثیر سب سے پہلے اس کے وجود کے اوپر آ کے اس کا وجود اس کے اوپر کھولتی ہے۔ بارہا میں نے آپ کے سے یہ جملہ کہا بھی، انسان کے اوپر ذات کا عمل کھلتا ہے کس وجہ سے؟ جو وہ کرتا ہے۔ تو یہاں آپ اللہ اللہ کر رہے ہو، بعض اس کے صفاتی نام کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب زمانے کے اندر ہر صفت اس کے غالب ہے۔ مثال لے لو، آج کوئی اگر سخاوت کرتا ہے، سخی ہے، تو سخی تو سب سے زیادہ رب کی ذات ہے، اس کے اندر یہ صفت موجود تھی، بندہ اہل ایمان ہوا، اس کی طرف متوجہ ہوا، اس کی رحمت اس کو ملی،
آج جو اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا اس سے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ جی بڑا سخی آدمی ہے، فلاں انسان، اب یہ سخاوت کر رہا ہے۔ سب سے بڑی ذات تو اللہ کی سخی ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنا دیا اور اس کے ساتھ اپنا نام دے دیا۔ زمانے والے کچھ کہتے رہے، کوئی ہمارے متعلق کیا جانے، کوئی ہمیں کیا پہچانے، جو اس میدان سے گزرا ہوا نہ ہو، یاد رکھنا، لیکن جو اس میدان سے گزرا ہوا ہوگا، جو نیت کی درستگی اور اخلاص کے ساتھ چلتا ہوگا، اللہ کی قسم ایک نگاہ فقط اس کے چہرے کے اوپر پڑنی کافی ہوتی ہے، اس کی ذات خود بتا دیتی ہے کہ یہ جو شخص ہے کچھ کر کے آیا ہے، اس نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہے۔ اس کو کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ایسے معاملات سے اس کی ذات کو گزارا جاتا ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے الفاظ ادا کر کے سمجھا دیتا ہے اور کبھی اس کی خاموشی کے ذریعے سمجھا دیتا ہے۔ کیوں؟ یہاں سارا معاملہ انسان اللہ کے لیے کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے، تو ایک دن میں ہرگز نہیں ہوتا۔ علاج معالجے کی بات میں کر رہا تھا شروع کے اندر، تو وہ ایسا گندگی والا معاملہ ہے جس گند کو ہم صاف کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر میں نہیں لگے ہوئے ہوتے، یا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہوتا ہے معاذ اللہ، یا اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی ہے۔ الحمدللہ جب کسی کا معاملہ کرتے ہیں اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، دوا بھی بنتے ہیں۔ بات سمجھنا، دعا بھی کرتے ہیں، دوا بھی بنتے ہیں، اسی کے ذریعے جو ہم کر رہے ہیں۔ ایک طرف حکمت کا حصول ہوتا ہے، اور ایسے ایسے معاملات اسی اللہ کی برکت سے ہمارے اوپر اللہ کھولتا ہے، جن سے مشاہدہ کرواتا ہے، ہماری عقلیں خود دنگ رہ جاتی ہیں کہ یا اللہ زمانے میں ایسے معاملات بھی موجود۔ اب اگر ان چیزوں کو کھول دیا جائے، عام لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے، بخوبی آپ حضرات جانتے ہو، وہ کہیں گے یہ تو حد سے زیادہ جھوٹے ہیں، حد سے زیادہ مکار ہیں، حد سے زیادہ فریب والے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جو اس چیز کی حقیقت سے آگاہ ہوا ہوتا ہے، جس نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اس کو گزار رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف ذات کو سمجھنے کے لیے جو محنت کر رہا ہے، ذات کے عمل کو اللہ اس کے اوپر کھول رہا ہوتا ہے، پھر اس کو بتائے کہ زبان کا جب وہ انتخاب کرتا ہے، والد کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، عزیز و اقارب کا حق ادا کیسے کرنا ہے، تو ان سب کے لیے انسان زیادہ تر استعمال جو کرتا ہے زبان کا کرتا ہے۔ اب اندر سے اگر انسان صاف ہونا شروع ہوا ہوگا، اگر اس کا نفس اس کے غالب نہ آنے والا ہوگا، تو معاشرے کے اندر اللہ کی توفیق کے ساتھ صرف وہ خیر کا باعث ہی بنے گا، فتنے کا باعث نہ بنے گا۔ لیکن ایسا انسان جس کی تربیت نہ ہوئی ہو، ایسا انسان جس نے ساری زندگی اپنی فکر اللہ رسول کی طرف نہ کی ہوئی ہو، ایسا انسان جس نے زندگی بھی اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو، تو جیسے زمانے کے اندر اثرات چلا کرتے ہیں وہی اس کے اوپر غالب آیا کرتے ہیں، وہی معاشرے میں پھر نظر آیا کرتے ہیں۔ آج بھی ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی جس میں آپ ہر ایک اس معاشرے کا حصہ، ورنہ وہ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یاد رکھنا، صحابہ کے متعلق میں نے پڑھا تھا، صحابہ کہتے تھے مدینے کے اندر فقط غیبت ہوتی تو مدینے کی فضا بدبودار ہو جایا کرتی تھی، اور ہمیں پتہ چل جایا کرتا تھا، اور اس کیفیت کو سمجھ لیتے تھے کہ آج یہاں ہو کیا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات جس کو ہم اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں، جو آج عام ہے، ایک برتن میں کھا کے بھی وہاں دوسری طرف جا کے اس چیز کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے۔ جس نے نیکی کی ہوگی اسی کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے۔ یہ تو چلو حضرت علی کا فرمان بھی ہے، جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو، لیکن ایک بات ہو رہی ہے، اب اسی طریقے سے کئی ایسی برائیاں ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہیں جن کو ہم برائیاں سمجھتے ہی نہیں ہیں، جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ نحوست ہمارے اوپر موجود ہوتی ہے۔ اب جب معاشرے کے اندر ہر طرف نحوست ہوگی تو وہاں پر خیر کم ہوگی، شر آپ کو زیادہ غالب نظر آئے گا، اور آج وہی چیزیں ہمیں ملنے کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ نوجوان انسان ہے تو غصے سے بے حال ہو جاتا ہے، غصہ قابو میں نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوا آ رہا ہوں
والدین کا ادب و احترام نہ کریں گے، ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوا آ رہا ہوں جو رشتوں کو منقطع کرتے جائیں گے، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہ کریں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑھ رہا ہے کہ دوسرے کا نقصان ہوتے ہوئے دیکھ کے خود خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں، تو ان سب معاملات کے اندر کسی چیز کا عمل دخل ہوتا ہے تو وہ انسان کی اپنی ذات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور اگر انسان نے محنت نہ کی ہوئی ہو، انسان نے ذات کو سمجھا ہوا نہ ہو، تو یاد رکھنا وہ انسان میں معاشرے کے اندر اس برائی کا حصہ بن جایا کرتا ہے، کیونکہ جیسا وہ اللہ کے اوپر گمان رکھ کے چلتا ہے اللہ ویسا ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اور اگر ایک انسان نے محنت کی نہ ہو اور وہ کہے کہ مجھے فلاں چیز کا چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو اخروی لحاظ سے ہو حصول ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک انسان اگر دنیا داری میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، دنیا کے اندر مال و دولت کو گٹھا کرنا چاہ رہا ہے، کسی مقام یا عہدے کو پانا چاہ رہا ہے، تو وہ اسی وقت اس کو ملے گا جب اس کے اوپر وہ محنت کرے گا، جب اس چیز کو وہ جانے گا، سمجھے گا، پرکھے گا، ان تمام معاملات کے اندر سے اپنے آپ کو گزارے گا، تب جا کے اس کو وہ مقام اور مرتبہ ملے گا۔ اور اسی طور کے اوپر جب انسان یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا، دنیا کے اندر آیا کیوں ہوں، مقصد کیا ہے، ذات کے اوپر محنت کرے گا، تبھی جا کے اپنی ذات کو سمجھ پائے گا۔ اگر ذات کے اوپر اس کی محنت نہیں ہوتی، اللہ کی قسم کبھی نہیں سمجھ پاتا۔ اسی لیے معاشرے کے اندر یہ ظلم نظر آ رہا ہوتا ہے، اسی لیے معاشرے کے اندر نفرتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اسی لیے معاشرے کے اندر بغاوت کرتے ہوئے بچیاں اور بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں جو والدین کی عزتوں کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں، کہیں آنے والے ہمارے پاس بھی آتی ہیں، اللہ کی قسم سفید بالوں والی عورتیں بھی آئی کہ قاری صاحب ہمیں بچا لو، میرے خاوند بڑے دیندار نیک انسان ہیں، ساری زندگی حرام نہ کمایا، جو کچھ تھا جیسے تھا اولاد کے اوپر خوب لگایا، محنت کی، پڑھایا لکھایا دنیاوی لحاظ سے، لیکن آج جب اولاد کی اپنی باری آئی، جب ہم ان کو سمجھانے کے اوپر آتے ہیں تو آگے سے ہمیں یہ کہتے ہیں آپ کو دنیا کا کیا پتا، آپ تھوڑا اس وقت معاشرے کو جانتے ہو، آپ تھوڑا اس وقت سمجھتے ہو۔ تو یہ الفاظ آتے کس وجہ سے ہیں؟ ایک طرف تعلیم تو دلوائی، اعلیٰ ڈگری کا حصول بھی ہوا، لیکن جو تربیت تھی وہ نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے رزق بھی حلال تھا، فکر بھی رہی، لیکن اس کے ساتھ یاد رکھنا مسلمان کے ذمے ہے اور قیامت کے سوالوں میں سے ہے کہ اولاد کی تربیت کس انداز میں ہوئی۔ تو کر کون پائے گا؟ جس کی اپنی ہوئی ہوگی، جس کو خود خوف خدا ہوگا۔ اگر اس کی اپنی نہ ہوئی تو کبھی کسی کی نہ کر پائے گا۔ جب ان مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، جب اللہ کے نام کے ساتھ انسان کو جوڑا جاتا ہے، تو یہی چیزیں اس کی ذات کے اوپر کھلتی ہیں، انہی چیزوں کا مشاہدہ اپنی ذات کے اندر وہ کرتا ہے۔ آزما لینا، جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑتا گیا، آگے بڑھتا گیا، باطنی طور پہ اللہ اس کی منازل طے کرواتا گیا، اعمال کے اندر درستگی پیدا ہوتی گئی، ظاہر کے اندر اس کی ذات کا جو معاملہ پیش آئے گا اس کے اندر خوب خیر اللہ پھیلائے گا، کیونکہ اللہ کسی کی محنت کو تھوڑا ہی ضائع کرتا ہے۔ اگر دنیا کے لیے انسان محنت کرے، اس محنت کرنے کے بعد چاہے ملک کا وزیر اعظم یا صدر بن جائے، اس کی محنت اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تو جو محنت اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کی قسم اس کو تو وہ ہرگز ضائع نہیں کرتا، دیتا ضرور نوازتا بھی ہے بندے کو۔ جب بندہ وقت لگاتا ہے اس سے مایوس اور نا امید نہیں ہوتا کہ اللہ اگر مجھ کو لے کے آیا ہے اس زمانے کے اندر جہاں ہر طرف لوگ نفسا نفسی کی حالت کے اندر ہیں، اور مجھے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے میرے دل کو سکون اور قرار پہنچا رہا ہے، اور میری فکر اپنی ذات کی طرف کروا رہا ہے، اور میری ذات کے اندر جو کمی اور کوتاہیاں ان کو دور کروا رہا ہے۔ ہر وقت تھوڑا ہی کوئی شیخ کسی شاگرد کے سر کے اوپر ہوتا ہے، ہر وقت تھوڑا ہی کوئی پیر مرید کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس نے اس کو دے دیا، جو اس کے سینے سے نکل کے اس کے سینے کے اندر منتقل ہو گیا، تو یاد رکھنا یہی چیز اس کی پرواز کو بلند کرتی جاتی ہے،
یہی چیز اس کے عمل کو درست کرواتی جاتی ہے، یہی چیز جو اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرواتی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ پھر بندہ بخوبی سمجھنا شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس راہ کے اوپر چلتے ہوئے انسان اپنی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے، اپنی ہر چیز کو سمجھتا ہے، اس کے اوپر کھلتی ہیں۔ جب یہ کھلتی ہے نا، سمجھتا ہے، جس عقل کے اوپر وہ مان کر رہا ہوتا ہے تو اسی کے اوپر وہ پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، اسی کے متعلق وہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں تو بڑا عقل مند سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو، میں تو سمجھ رہا تھا مجھ سے زیادہ عاقل انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوں، اب جب اللہ میری ذات کے پردے میرے اوپر سے ہٹا رہا ہے، وہ حجاب اتر رہے ہیں، اب جا کے میں اپنی ذات کو سمجھ رہا ہوں، تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں تو اولاد کے ساتھ انصاف نہ کر سکا۔ اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ جو میری ماتحت میں، میری زوجیت میں میری بیوی ہے، میں تو اس کا بھی حق ادا نہ کر سکا، میں تو والدین کے ادب و آداب کو ہی نہ سیکھ سکا، میں تو اپنے رشتہ داریوں کو ہی نہ نبھا سکا۔ تو یقین مانو ہر کمزوری کا احساس انسان کو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے ذات کا علم، یہ ہے وہ ذات کا مشاہدہ جو ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات میں کرواتا ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار دنیا کے اندر آیا کیوں تھا، اب آ گیا ہوں، اب اس وجود کو جب اس کے حضور کھڑا کرنا ہے تو کس انداز میں ہونا چاہیے۔ کیا میں اپنے بوس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کینے کو اس کے سامنے لے کے جاؤں گا، میرا حسد میرے سینے کے اندر موجود ہوگا، میری ریا اس کے لیے موجود ہوگی؟ جو تو ایک چیز کو جانتا ہے، جو چوٹی کی چال سے بھی واقف ہے، ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے، ہر ایک چیز کے کلام کا جس کو پتہ ہے، ہر مخلوقات کی حرکت کو جو جانتا ہے، اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ نہیں یار اس وقت میرے اندر بڑی طاقت موجود ہے، اس وقت عقل بہت کام کر رہی ہے، اس وقت چلاکی اور ہوشیاری میں مجھ سے آگے کوئی نہ ہے۔ اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس کے نفس کا اس کے اوپر غالب آنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو عزیزان من، ہماری جو محنت ہے، ایک طرف جہاں ہمیں تزکیے کا حصول ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس حکمت سے بندے کو نواز دیتا ہے، جس میں پھر بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ شفایاب ہو رہے ہوتے۔ تو وہ ایک دن تھوڑا ہی ہوا، اس کے اوپر تو برسوں محنت ہوئی، اس کے اوپر بھی بہت سارا وقت لگا۔ وقت لگنے کے بعد اس حکمت کے اندر وہ تاثیر اور برکت ہوئی جو دوسرے کو پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ وقت نہ لگتا، وہ دن رات ایک نہ ہوتا، ہم نے تو جن کو بھاگتے ہوئے کرامت دیکھی تھی، جن بھاگتے ہوئے نظر آیا تھا، وہ تو نے باہر کا جن بھگایا ہے، ابھی اندر کا جن موجود ہے، جس کو بھگانا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اس جن کو بھگانے کے لیے پھر زبان ان الفاظوں کا چناؤ بھی کرے گی، پھر آنکھوں کے اندر وہ حیا بھی موجود ہوگی، پھر ہاتھوں کے اندر وہ پاکی بھی چاہیے، پھر سوچ کے اوپر بھی کوئی شیطانیت کا غلبہ نہ آنا چاہیے، پھر جا کے انسان اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تب جا کے اس کو اس کے عمل کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے تو یہ صحابہ کی تربیت کی۔ حدیث جبریل مشہور ہے، نماز کی کیفیت حضور نے بیان کی تھی، ایسی ہو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ گمان کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب ایمان کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت ایسی دی جو اس کے لیے معراج، جیسے حضور نے معراج پائی، اللہ کی قربت کا حصول ہوا، تو ہر مومن کے لیے ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کی نماز کے اندر بھی وہ کیفیت موجود ہوگی۔ اور کیفیت کس کی نماز کے اندر موجود ہوگی؟ جس نے اپنی ذات کی برائیوں کو اپنی ذات سے دور کیا ہوا ہوگا، اپنی ذات کے اندر چور بن کے نہ بیٹھا ہوگا۔ زمانے والوں سے تو انسان عیب چھپا لیتا ہے، زمانے والوں کے سامنے تو ہزاروں باتیں کر لیتا ہے، زمانے والوں کے سامنے تو ہزاروں پردے ڈال دیتا ہے۔ کوئی عمل بھی ہو، چاہے دنیاوی لحاظ سے اخروی لحاظ سے ہو، وہ عمل جب اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عمل کس انداز میں، کس طریقہ کار کے اوپر کر کے آیا ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں
جب تم راہ سلوک کے اندر آئے ہو تو یاد رکھو تم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اس کو طے کرنا ہے اور اس کے ذریعے ذات کی تربیت کروانی ہے، تو دوسرے کے عمل کے اوپر اپنی نگاہ مت لے کے جانا کہ فلاں کے اندر یہ عیب موجود ہے، میرے اندر نہیں ہے، میں پاک باز بن گیا ہوں۔ معصوم صرف انبیاء کرام ہیں، انبیاء کے بعد یہ درجہ کسی کو ہرگز نہ دیا گیا۔ اگر کسی کو ولایت کا تاج بھی مل جائے تو یاد رکھنا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ولی بھی گناہگار ہو سکتا ہے، اس سے بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بات کی بات ہے کہ انسان کے اوپر ولایت کے اسرار اور راز کھلیں۔ وہ اسرار اور راز کھلنے سے پہلے جو تو نے اور میں نے کیا ہے، جو تو اور میں کر چکے ہیں، جن الفاظوں کو ہم ادا کر چکے ہیں، جو معاملات ہم کر چکے ہیں، آج تک ذات کے اندر انہی کو نہ سمجھ سکے ہیں، تو باقی تو بہت بڑی بات ہے، بہت دور کی بات ہے کہ انسان کے اوپر اسرار کھلنا شروع ہو جائیں، انسان رازوں سے واقفیت حاصل کرنا شروع ہو جائے۔ ہوتا ضرور ہے، انکار نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کئی دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ اپنی نہایت قربت میں لے کے چلا جاتا ہے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے دل کے اندر وہ محبت پیدا ہونے کی وجہ سے کہ اللہ ان کو اپنی اتنی قربت میں رکھتا ہے تو ان کے اوپر جو حال لے کے آتا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی کئی مشاہدات کروا دیتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے سامنے ان کو عیا کرتے جائیں، بولتے جائیں۔ یہاں جو اللہ دیتا ہے، اس چیز کے اوپر جو اللہ کھولتا ہے، جس کو راز منتقل کرواتا ہے، تو یاد رکھنا اس کو حفاظت کا ذریعہ بھی بتلاتا ہے، سکھلاتا ہے۔ بہت سارے ساتھی، بہت سارے بچے، بہت ساری بچیاں بعض نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اسراری دنیا کے اندر چل رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو مشاہدہ کروا رہا ہوتا ہے، جب وہ راز آپ کی ذات کے اوپر کھولے جاتے ہیں، وہاں غلطی اکثریت کی ایک ہوتی ہے، اس چیز کو عام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نعمت تھی کہ اس نعمت کو حصول کرنے کے لیے اتنا عرصہ آپ نے اپنی ذات کے اوپر رگڑا لگوایا، اتنی آپ نے مجاہدہ کیا، اس کے بعد اس چیز کا حصول ہوا۔ اب جب آپ اپنی بڑھائی کے لیے اس کو عام کرنا چاہ رہے ہو، لوگوں کے درمیان اس راز کو کھول دو گے، تو اللہ کی قسم وہ جو رحمت اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی نا، جو آپ کو پہنچ رہی تھی، وہ اٹھ جاتی ہے۔ تو راز کا اظہار نہیں کیا جاتا، اس کو کھولا نہیں جاتا۔ جب وہ کھل جائے، عام ہو جائے، تو پھر وہ راز راز نہیں رہتا، چونکہ یہ بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے اس کا حصول کیا ہوتا ہے، ہزاروں طرح کی باتیں سن کے، جو شروع والی بات میں نے آپ سے کی تھی، ہزاروں مصائب کا سامنا کر کے، ہزاروں تکلیفوں کو اٹھا کے اس جگہ کے اوپر وہ پہنچا ہوتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے، اس کو دکھلا رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں آنے سے پہلے اللہ قبول کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، جس کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے وہ اسی کے لیے ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ یا ہر وظیفے کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر کئی اسرار اور راز موجود ہیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو کہا نا، ذات کا ساتھ جب پاک اور صاف ہو جائے گی، جب دل سے غیر اللہ نکل جائے گا، جب روح کے ذریعے انسان مشاہدہ کرنا شروع ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں، چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک، بچوں سے لے کے بوڑھوں تک، ہر ایک صاحب ایمان ہے۔ یہ مت یاد رکھنا کہ اللہ نوازتا نہیں، اللہ ضرور نوازتا ہے۔ جس کو اللہ اپنی طرف لے کے آتا ہے، وہ خود نہیں آتا، وہ لے کے آتا ہے، وہ اس کا انتخاب کرتا ہے، بندوں میں سے چنتا ہے، اپنی قربت میں لے کے آتا ہے، تبھی جا کے اس کو اس لذت کا محسوس ہونا ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کی طرف سے نہ ہو، دن رات تکرار کرتا رہے، ایک تسبیح کیا، بڑی سی تسبیح گلے میں لٹکا کے رکھے، کبھی بھی اس چیز کا حصول نہیں ہوتا۔ یہ جو نسبت پیچھے سے چلی آ رہی ہوتی ہے، اس نسبت کے اندر یہ کمال موجود ہوتا ہے۔ میرے آپ جیسے ہی ہزاروں اس راہ کے اوپر محنت کرنے والے پہلے گزر چکے، وہ محنت کر چکے۔ اب جیسا اللہ نے ان کو نوازا، ہر زمانے کے اندر ایسے ہی لوگوں کو اللہ نوازتا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ بس انسان کے نفس کی بڑائی ہوتی ہے، بعض کہتا ہے یار میں بہت عام ہو جاؤں، میرا چرچا عام ہو جائے۔ اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔
فقط اللہ کا نام عام ہو جائے، ہم عام ہوں یا نہ ہوں، تو یہ سمجھو ہماری قبولیت ہونا شروع ہو گئی۔ اور الحمدللہ ہر جگہ وہ پہنچتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ صرف یہ کرامات نہیں ہے، ہزاروں ہمارے پاس اللہ نے دی ہوئی ہے کہ صرف جنات کو ہٹا کے ویڈیو کے اوپر چڑھا دیں، لیکن بہت کم ایسا ہے کہ جو خود کر رہا ہے دوسرے کو کروا سکے، جس راہ کے اوپر خود چل رہا ہے دوسرے کو چلا سکے۔ کمال یہ ہے کہ جب اس راہ کے اوپر انسان آئے، اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جائے، تو اس کے ایمان کا ذوق اور کمزوری دور ہونا شروع ہو جائے، اور اس کو اپنی ذات کے عمل کا پتہ لگنا شروع ہو جائے۔ دین کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ علاج معالجے کی اگر بات کروں تو صحابہ نے کیا ہے، اگر علاج معالجے کی بات کروں تو حضور علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ واقعہ سنا نا، صحابی کو دل کی تکلیف تھی، حضور نے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے دم ڈالا تھا، ساری زندگی اس کے بعد نہیں ہوئی تھی۔ ایک صحابی کی آنکھ باہر نکل آئی تھی، حضور نے اپنا لعاب مبارک پڑھ کے رکھا تھا، اندر ڈال دیا، بغیر آپریشن کے ہو گیا تھا۔ آج بھی بہت سارے ایسے معاملات جو خلاف العقل ہوتے ہیں، انسان کی عقل میں سمجھ نہ آنے والے ہوتے ہیں، تو وہ سارے اس رحمت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی رحمت کا نزول ایک دفعہ زمانے کے اندر ہو جائے تو یاد رکھنا وہ تقسیم حضور کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے، ہر زمانے کے اندر وہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ حصول کس کو ہو رہا ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، صرف ایک ہی چیز فقط کہ میرا وجود کس لیے ہے، میرا عمل ذات کے اندر کس لیے ہے، دوسرے کے عمل کی طرف بعد میں جانا، پہلے ذات کو دیکھنا، ذات کو مقدم کر کے چلنا۔ برائی کے لحاظ سے کہ ابھی بھی کسی برائی کا غلبہ میرے اوپر غالب تو نہیں ہے، ابھی بھی کہیں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور تو نہیں ہو رہا ہوں، ابھی بھی زبان کے اوپر صداقت ہے یا نہیں، ابھی بھی کہیں بڑائی کبر کا مادہ میرے وجود کے اندر تو نہیں آ رہا ہے۔ اگر یہ کرتے ہوئے بھی اگر یہ چیزیں وجود کے اندر آ گئی تو یاد رکھنا انسان نقصان اٹھا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لو، ابلیس کو اللہ نے کس مقام کے اوپر سے گرا دیا تھا جہاں فرشتوں کی سرداری کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھا گیا تھا، اس کے باوجود جب اس نے خالق کائنات کو دلیل دینا شروع کی تو اس کو فقط بدبخت کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں اس علم کی دلیل اس کو دے رہا ہوں جس نے یہ علم مجھے دیا ہے، جس کی وجہ سے میں بنا ہوں، جس کی وجہ سے میری عبادت اور ریاضت کو قبول کیا گیا تھا۔ لیکن کبر تھا، اور کبر اگر کسی معاملے میں انسان کے وجود کے اندر آ گیا تو یاد رکھنا کسی درجے اور مقام کے اوپر ہو تو وہاں سے وہ اوندے منہ گر جائے گا، وہاں وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو ہم نے بڑی محنت کر کے اس چیز کا حصول کیا ہے، ابھی یہ بھی نہ کہوں گا مکمل طور پہ ہو چکا، ایک کوشش جاری ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب بھی فرما رہا ہے۔ آج ہر جگہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، 5 ساتھیوں کے لے کے ہماری جماعت چلی تھی، بہت ساری اب غیروں کو تو چھوڑو اپنوں کے الفاظ بھی سنے تھے، ذکر شروع کروا دیا، نئی بدعت ایجاد کروا دی ہے۔ آج الحمدللہ ایسی مساجد باقی شاید ہی کوئی ہو کہ جس میں وہ خود مجلس ذکر منعقد نہ کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہوا کس کی وجہ سے؟ شاید اللہ نے کسی کو قبول کر لیا ہو، میں یوں نہ کہوں گا کہ اپنی وجہ سے۔ الحمدللہ یہ ضرور کہوں گا کہ اس علاقے کے اندر ہم نے اس کی ابتدا کی تو آج اللہ رب العزت ہر طرف اس کی بہاریں ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، ہر طرف اس کے درخت لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ باقی شفا کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، کسی کو ملے یا نہ ملے، کسی کو دے یا نہ دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جس کی نیت کے اندر درستگی ہوئی کہ یار اللہ کا نام لے رہا ہوں، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، اللہ کی رحمت اس کے اندر موجود ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو دعویٰ بندہ اللہ کے اوپر سچا ہو کے کرے، میں اور تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، وہ تو سچا رب ہے، تیرے اور میرے جھوٹ کے باوجود بھی اگر تجھے مجھے رزق دے رہا ہے، ہر نعمت سے نواز رہا ہے، تو جو بندے کو مطلوب ہوتا ہے سچا ہو کے سچے رب کے اوپر دعویٰ کرے، اللہ کی قسم بندے کو کسی موڑ کے اوپر مایوس نہیں کرتا۔ چند دن کی زندگانی ہے، گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج اپنے بزرگوں سے پوچھ لو، سفید ریش حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی داڑیاں کب سفید ہوئی،
کب سفیدی ان کے چہروں کے اوپر، وجود کے اوپر آ گئی، ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ ایسے زندگی کے ایام گزر گئے۔ اور میرے اور مجھے اور تجھے موقع مل رہا ہے اس وقت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر اس وقت میں اپنے نام کی نسبت عطا کی ہوئی ہے، اور جس کے ذریعے کم سے کم ہم وہ محنت کر رہے ہیں کہ اپنی ذات کو سمجھ سکیں، اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیں، جس برائی سے بچنا ضروری ہے اپنی ذات کو بچا سکیں۔ اگر ہماری ذات کے اندر تربیت ہونا شروع ہو گئی تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے والی نسلوں کو بنا دے گا۔ اس لیے ہم کسی کو منع نہیں کرتے، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں الحمدللہ جہاں ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، پروفیسر بھی، ہر طبقے کا ہر فرد ہماری خانقاہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ذکر میں لگا ہوا ہے، اور ساتھ میں اس کو ہم بتلا رہے ہوتے ہیں، سکھلا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو سیکھ، اس کو سمجھ۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب ظاہری طور پہ جب ان شیاطین سے لڑنے کا عمل سکھایا جاتا ہے وہ اسی لیے کہ جتنا آپ سیکھو گے اتنی ان کی پہچان کا حصول ہوگا، اتنے ان کے تصرفات کا آپ کو پتہ چلے گا، اتنے ان کے واروں کو پہچان پاؤ گے، کس انداز میں، کس طریقہ کار کے اوپر یہ کریں گے۔ اور ایک آدمی تو لگا ہوا ہے، اگر اس اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کی معرفت کا اس کو حصول نہیں ہوتا، ثواب کا حصول ضرور ہو جائے گا، لیکن اس علم تک اس کی رسائی کبھی نہ ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے یہ صحبت ضروری ہوتی ہے، اسی لیے نگرانی ضروری ہوتی ہے، اسی لیے ان کیفیات کو کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جب انسان کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ہر چیز جو اس کے اوپر کھل رہی ہے ساری باطن کی چیز ہے۔ شیطان کسی بھی انداز میں آ سکتا ہے، کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر سکتا ہے۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں جتنے بڑے درجے کے اوپر انسان چلا جائے تو اتنا بڑا بن کے اس کے سامنے آیا کرتا ہے۔ اس کے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اس کو تو چھوڑو، پہلے اپنی ذات کی بات کروں گا۔ ہم نے جو اپنے اندر نفس رکھا ہوا ہے نا، ہم اسی کو اپنے اوپر ہر وقت غالب رکھتے ہیں، جو ہمارے خیالوں کے اوپر، سوچوں کے اوپر غالب رہتا ہے، کہ جہاں ہم کلام اللہ کے اوپر بھی یقین نہیں کرتے، جہاں ہم فرمان رسول اللہ کے اوپر بھی یقین نہیں کرتے، یہ کمزوریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور اس چیز کو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ شاید دنیا میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، شاید ہمارے اوپر موت نے واقع نہیں ہونا، شاید ہم نے قبر کے اندر اترنا نہیں ہے، شاید ہم نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ اگر پیچھے ہم نظر دوڑاتے آئیں تو ہم کسی کی نسلوں سے بیٹھے ہوئے آئیں، ہمیں 2 3 4 5 نسلوں کا پتہ ہوگا، شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کو اپنا پورا شجرہ نسب یاد ہو، کوئی بھی پورا یاد نہیں کر سکتا ہے۔ اب جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ہم کیا دے کے جائیں گے، ان کی تربیت کس انداز میں کریں گے، ان کو اخلاقیات کیسے سنواریں گے؟ جب خود سنوری ہوئی تب دوسرے کی سنوار پائیں گے، جب خود عمل کے اندر درستگی ہوئی دوسرے کا عمل درست کروا پائیں گے، جب خود اپنے معاملات کو شریعت کے پیمانے کے اوپر نبھانے کا طریقہ آیا ہوا تب جا کے اپنی اولادوں کو سکھا پائیں گے۔ ورنہ اللہ کی قسم ساری زندگی ہم دعوے دار بن کے رہیں گے اور اسی طرح زندگی گزار کے چلے جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ امید پھر بھی نہیں ہو، کہ حضور نے فرما دیا کہ جانے والا اگر چلا جائے اس کے اوپر گمان اچھا رکھو کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمایا ہوگا۔ لیکن بات یہ کہوں گا کہ ہم انسان ہیں، جہاں اللہ نے ہمیں افضلیت کا درجہ دیا ہے، مخلوقات کے اندر ہماری عزت تکریم کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا ہمارا مقصود اور مطلوب ہرگز نہ ہے۔ جب مقصود اور مطلوب نہ ہے تو اس کے لیے پھر ہم اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو اللہ اللہ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ہر چیز کو بھول جائیں، تو اس کے لیے اس کو کسی موڑ کے اوپر نہ بھولیں۔ تو یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں محنت کرنے کے بعد۔ تو اب سارے حضرات اس کے اوپر محنت کر رہے ہو بحمداللہ۔ تو یہاں شیطانی تصرف بھی آئیں گے، نفس کا وار بھی چلے گا، اور اس کے ساتھ وہی بات کروں گا کہ اپنے اسراروں کی حفاظت رکھ کے چلنا، ہر ایک کے سامنے ان کو بیان مت کرنا کہ بہت بڑا ولی اللہ بن گیا ہوں، جی اللہ نے میرے اوپر یہ چیز کھول دی ہے، تو اور میں اللہ کی قسم اس کے قابل ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کا فضل ہو رہا ہے۔
تو جو چیز اللہ ہمیں دے رہا ہے، جس نعمت سے نواز رہا ہے، وہ راز تیرے اور میرے سینے کے اندر دفن ہونا چاہیے. کسی کو اس سے کیا غرض؟ کوئی سنے گا کہے گا ہاں ٹھیک ہے چل، کسی نے تیرا اقرار کر بھی لیا، مان بھی لیا، تو وہی مخالفین بہت زیادہ ہوں گے، وہی طرح طرح کی باتیں کریں گے. کوئی کہیں گے یہ تو بہت بڑا دعوے دار بن کے بیٹھ گیا ہے. تو ہم نے ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے کہ جب گند انسان کے اوپر آتا ہے تو اس کا وار ہر طرف سے ہوگا. بعض اوقات کسی دیندار آدمی کی زبان کے اوپر بھی وہ الفاظ آئیں گے، یہ بڑا ذاکر بن کے بیٹھا ہے، یہ بڑا سمجھانے والا ہے. ایسے ایسی لوگوں کی زبانوں کے اوپر وہ الفاظ آئیں گے، آپ کی عقل دنگ رہے گی کہ یار ان کے اوپر تو مجھے بڑا مان تھا، ان کے اوپر تو مجھے بڑا فخر تھا، یہ بھی ایسی بات کر رہے ہیں. تو یاد رکھ، جس کے اوپر میں اور تو محنت کر رہے ہیں وہ اللہ کا نام ہے. ہر ایک کے لیے اس کو اللہ نے عام اس طریقے کے اوپر نہیں کیا ہے کہ اگر وہ سو بھی رہے تب بھی اس کی فکر رب کی ذات کی طرف ہو. جب وہ عمل کر بھی رہا ہے تو اس عمل کے اندر اس کا خوف موجود ہو. تو یہ خوش نصیب لوگ ہیں. جب آگے بڑھتے جاؤ گے، کرتے جاؤ گے، عمل کھلتا جائے گا، اس کو سمجھتے جاؤ گے، اللہ کی قسم مطابقت کرتے جاؤ گے تو پچھلوں سے اپنی مطابقت نظر آئے گی اپنے عمل کے اندر. قبولیت بات کی بات ہے کہ رب قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. توفیق دے رہا ہے تبھی ہو رہا ہے، یوں سمجھو قبول بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہر انسان اپنی ذات سے بخوبی آگاہ ہے کہ کس کی ذات کے اندر کتنی خامی موجود ہے، کس کی ذات کے اندر کتنی کمی کوتاہی ہے، اور کس کو کس انداز میں دور کرنا ہے. طریقہ کار آپ کو سارا بتلا دیا گیا ہے، ہر چیز سکھا دی گئی ہے. بس اس انداز میں آپ سبھی محنت کرتے جاؤ، اللہ قبول کرتا جائے گا. دنیا کے اندر بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا. لیکن محنت کرنی پڑے گی. اس بغض کو، کینے کو، حسد کو نکال کے کسی کی بغیر فکر رکھے ہوئے بس یہ یاد رکھنا کہ تمہاری فکر میں ہر وقت اللہ رہنا چاہیے، کسی وقت بھی فکر سے اللہ جانا نہ چاہیے. اگر تمہاری فکر سے اللہ چلا گیا وہاں پھر نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے جس کا حصول مجھے تجھے ہو رہا ہے. ہر ایک کا انتخاب اس نے نہیں کیا کہ پاگلوں کی طرح اس کے نام گردانتا رہے، پاگلوں کی طرح اپنے مراقبات کو اس کی فکر رکھنے کے لیے کرتا رہے، پاگلوں کی طرح اپنی ذات کے اوپر سوچتا اور سمجھتا رہے. لوگ تو کہیں گے یہ تو کٹے ہوئے لوگ ہیں جی، یہ تو زمانے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں جی، ان کو کیا سمجھ ہے جی. الحمدللہ یہاں ہمیں وہ سمجھ ہے جو اللہ سمجھا رہا ہوتا ہے، ہمیں وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ دکھا رہا ہوتا ہے. ہر ایک سے بڑھ کے کہ جب انسان ذات کی فکر میں لگتا ہے تو دوسروں کی فکر چھوڑ ہی دیتا ہے. یہ نہیں کہ تعلق نہیں نبھاتا، یہ نہیں کہ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، ہر تعلق نبھاتا ہے، ہر رشتے کو اپناتا ہے. لیکن فقط یہ ہوتا ہے کہ ذات کا عمل نکل جاتا ہے اور درمیان میں فقط ایک ہی چیز باقی رہتی ہے اور وہ اللہ آ جاتا ہے کہ جو بھی معاملہ کرنا اب اللہ کے لیے کرنا ہے. تو اس کے ساتھ میرے آپ کے ساتھ بہت سارے تعلقات، بہت سارے رشتے جڑے ہوئے ہیں. اب اگر اپنی ذات کے اندر منصف بننا چاہتے ہو تو اپنے ہر رشتے کو، اپنے ہر تعلق کو، یہ جو اللہ اللہ کر رہے ہو نا، اس کے مطابقت میں نبھاؤ گے تبھی جا کے کامیاب ہو پاؤ گے. اللہ کی قسم کوئی مشکل کام نہیں ہے ان جنات سے لڑنا، کوئی مشکل کام نہیں ہے ان جادوگروں سے لڑنا. جہاں اللہ بندے کو وہ طاقت دے رہا ہو، میں اور آپ تو دن رات اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، کتنی سارے معاملات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گزار رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ نہیں، بارہا دکھایا ہوتا ہے. ایک مریض کو نہیں، ہزاروں کو اس نے نکالا ہوتا ہے. اگر اس کی مدد شامل حال نہ ہوتی، تیری میری کیا طاقت تھی کہ ہم کسی کے ساتھ لڑ سکتے؟ تیری میری طاقت کیا تھی کہ ہم کسی چیز کو پہچان سکتے؟ یہ تو اس کا فضل شامل حال ہے. لیکن اس فضل کے ساتھ انسان کو اپنی ذات کو سمجھنا چاہیے. ذات کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ اس کے عمل کا سمجھنا ضروری ہے. لیکن ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہم دوسروں کو سمجھانے کے اوپر تیار رہتے ہیں، ہم دوسروں کو سکھانے کے اوپر تیار رہتے ہیں، اپنا آپ بھول جاتے ہیں. اور یہ کمزوریاں ہوتی ہیں. اور یہ نہیں فقط کہ صرف انسان ایک دنیا دار ہو اس کے اندر یہ کمزوری ہوگی، دیندار بھی ہو جائے، دین کی راہ کے اوپر بھی آ جائے، دین کے اوپر عمل کرنے والا بھی ہو،
بعض اوقات اس کے عمل کو بھی اس کا نفس بڑھا کے اس کو دکھاتا ہے، اور شیطان ادھر سے ہوا دیتا ہے کہ اس کو اپنا عمل بھی محبوب نظر آنا شروع ہو جائے۔ جب اپنے عمل کو ہی محبوب سمجھ کے کرنا شروع ہو جائے، وہاں بھی انسان نقصان اٹھانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو الغرض بات یہی کروں گا، جہاں تک میرے تیری ذات کے معاملات چل رہے ہیں تو اپنے ہر معاملے کے اندر ہم نے 100% دینا ہے، کہیں پر کمی اور کوتاہی نہیں کرنی، اور جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ اس کو ہمیں سمجھا، اس کو ہمارے اوپر کھول، اور جس چیز کو کرنے میں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے تو اللہ سے طلب کرنا ہے کہ اللہ اگر تو نے میرے استاد کو، میرے شیخ کو، میرے سلسلے کو عطا فرمائی ہوئی ہے، اگر میری ضرورت ہے تو اس قابل سمجھتا ہے کہ کل میرے لیے خیر کا ہی باعث بنے گی، شر کا باعث نہ بنے گی، تو یہ مجھے عطا فرما۔ جو بغیر عطا کیے اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے تو بارہا جب اس سے طلب کرو گے تو کیا وہ نہ دے گا؟ گناہگار سے گناہگار انسان ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ کب آئے گا اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لپیٹ لوں، تو ایک انسان نیکوکار ہو کے اس کی ذات کے لیے کر رہا ہو، دن رات کر رہا ہو، اگر وہ ہاتھ اٹھائے گا کبھی بھی اللہ کی قسم اس کو خالی نہ لٹائے گا۔ سمجھنے کی بات ہوتی ہے، یہ سمجھتا بڑی دیر سے ہے انسان، بہت دیر کے بعد اس کو سمجھ آتی ہے، اور اکثر اوقات تو یہ ہوتا ہے جب اللہ مشاہدہ کرتا ہے، کسی کیفیت میں ڈالتا ہے، اس وقت جا کے ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے نا، اس سے پہلے سمجھ لیا۔ وجود ہی سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ دیکھو نا، آج صحیح سلام ہے، آج آواز ہے، کل بند ہو جائے، آج بینائی موجود ہے، کل ختم ہو جائے، آج سماعت موجود ہے، کل یہی چھن جائے، آج ہاتھ صحیح سالم ہے، کل یہی نہ رہے، آج قدم موجود ہے، کل اللہ انہی میں سے کوئی معذوری پیدا کر دے۔ جب انسان سے وہ نعمت چھن جائے پھر اس کی قدر و قیمت اس کو محسوس ہوتی ہے، اور یہ ساری طاقتیں اس رب کے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بندہ کیا ہوتا ہے، میں جوان ہو گیا ہوں، میں نے زیادہ تعلیم کو حصول کر لیا ہے، مجھے زیادہ پتہ چل گیا ہے، میرا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا ہے، بڑے بڑے تعلق والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے، تو حقیقت میں یہ ساری چیزیں نفس کے دھوکے ہیں، جس میں انسان پھنس جاتا ہے، آ جاتا ہے، ان چیزوں میں اپنی عزت تلاش کر رہا ہوتا ہے جو دنیا کی زینتوں اور محبتوں میں آ رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت کو بلا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ اللہ اللہ کرنا جب اس کا دل آباد کرتا ہے، اس کا نفس صاف کرتا ہے، تو اس کو جب اپنا قرب دینا شروع کرتا ہے تو اس کا وجود اس کے اوپر کھلتا ہے، اپنی ذات ہی کو سمجھتا ہے۔ بس یہی سبق ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں موجود ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو نفس کو جو جان لے گا، رب کی قربت کا اس کو حصول ہو جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ آخری درخواست جو کرنا چاہوں گا اپنے ساتھیوں سے، چاہے وہ شاگردہ ہیں یا شاگرد ہیں، بخوبی آپ حضرات جانتے ہیں اس سلسلے کے بہت سارے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ آج اگر یہ مجلس قائم ہے اس سلسلے کی برکت سے، سالانہ ہمارا اجتماع ہوتا ہے، اور اس کے جتنے بھی انتظامات ہیں ہم سارے کرتے ہیں، اور اپنا وقت کے ساتھ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ تو ایک طریقہ کار ہر جماعت کا ہوتا ہے، ہر دینی ادارے کا ہوتا ہے، مسجد سے لے کے مدرسے سے لے کے خانقاہ سے لے کے ہر جگہ پہ یہ نظام ہوتا ہے۔ اس نظام کے تحت ہی وہ معاملہ چلا کرتا ہے، حتیٰ کہ حضور نے بھی صحابہ سے لگوایا تھا، بارہا بتلا چکا ہو۔ ہر دور کے اندر دیکھ لو، کوئی بھی دینی جماعت ہوگی تو دین کے اوپر خرچ کرنے والے بھی دیندار ہی ہوتے ہیں، دنیا دار کم ہی ہوتے ہیں جو دین کے معاملے میں خرچ کرنے والے۔ ہاں، وہ کہ جس کے دل کے اندر اللہ نے خوف رکھا ہوا ہو، کہ جس دل کے اندر یہ ڈالا ہوا ہو کہ تیرا مال میرے لیے ہے، میری توفیق سے تجھے ملا ہوا ہے، میرے راستے کے اندر تو نکالے گا بھی۔ تو اس لیے ہمارے جو اجازت یافتہ ساتھی ہیں، آپ سبھی کو بتائیں، سلسلے کا فنڈ ہم نے ہر سال دینا ہوتا ہے، اور اس کے اندر سارے انتظامات ہوتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے ساتھی تاخیر کر رہے ہیں، اس لیے سال بھر ایک ہی دفعہ یہ اجتماع آتا ہے، جہاں ہمیں یہ سلسلہ اتنی نعمتیں جس کی وجہ سے مل رہی ہوں، اتنی برکتوں سے اللہ نواز رہا ہو، تو یہ مال ہمارے راستے میں نہ آنا چاہیے، ہمارے نفس کے آڑے نہ آنا چاہیے۔ یہ نفس کی محبت ہی ہوتی ہے کہ 7,000 روپیہ نکل جائے گا، 7,000 روپیہ انسان کسی بھی چیز کے اوپر لگا دے گا۔
بہت سارے اخراجات انسان کر جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، کئی دعوتوں میں اڑا دیتا ہے، کئی فضولیات خرچ کر دیتا ہے. یہ تو بقا کا سودا ہے. آج اگر یہاں لائے گا تو اس کے اوپر دگنا پائے گا، یہاں بھی اجر ملے گا، وہاں بھی پائے گا، ایک کے لگے ہوئے 1000 پائے گا، کیونکہ یہ اس نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہوتا ہے. تو اس لیے ساتھی اس کے اندر کمزوری ہرگز نہ دکھائیں، اپنا مال لگائیں. جنہوں نے نہیں دیا وہ بھائی ویس تک اپنے سلسلے کا فنڈ ضرور پہنچائیں. اور آپ کے علاوہ بھی صاحب حیثیت تو لگانا چاہے تو یاد رکھنا یہ ذاکرین کے اوپر لگے گا، جو ہر وقت الحمدللہ تقدیس نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں اور کروا رہے ہوتے ہیں. ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں کہ ایسے مریض ایسے مرید دے دے جو لاکھوں والے ہوں، لیکن الحمدللہ سلسلے کی برکت ایسی ہے، دنیا کی گھسا پٹا ہی زیادہ آیا ہوا ہوتا ہے. اس کی اپنی بھی بیچارے کا ایسا معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خود بھی دینا پڑتا ہے اس کو. اللہ کی شان ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کام لے رہا ہے. تو اس میں آپ سبھی حضرات جو سلسلے کے ساتھ چل رہے ہو تو اپنا فنڈ جلد سے جلد بھائی ویس تک جمع کرواؤ. بارہا وہ بیچارہ میسیج بھیج کے تھک چکا ہوتا ہے. تو کرنا آپ سبھی نے، بھائی ویس صاحب کا یا میرا سلسلہ نہیں، یہ ہم سب کا ہے، اور اس کے اوپر ہم سب نے اپنا مال بھی لگانا ہے. تو بس اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پڑھنے پڑھانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ کو پہنچائے، تمام صحابہ اکرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے. اس کی برکت کے حضرت شیخ کے علم میں عمل اللہ برکت عطا فرمائے. اس سلسلے کا فیض بندہ خانقاہ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے. جتنے بھی ساتھی اس سلسلے کے ساتھ چل رہے ہیں، مرد ہیں، عورتیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، سب کو اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. جس کے اندر جو کمی ہے اللہ اس کی دور فرمائے، جس کے رزق کے اندر کمی ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے. جو بے اولاد ہے اللہ اس کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو بے روزگار ہے اللہ اس کو حق حلال کا روزگار عطا فرمائے. اس کی برکت سے اللہ تمام عالم اسلام کے اوپر رحم فرمائے. تمام مسلمان جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. تمام پریشان حال مسلمانوں کے اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے. تمام مدارس مساجد خانقاہوں کی اللہ حفاظت فرمائے. تمام علماء کرام کی اللہ حفاظت فرمائے. جتنے بھی حضرات دین کے کام میں مشغول ہیں اللہ سب کی دینی محنتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. بالخصوص جو علاج معالجے کی غرض سے ہمارے پاس آتے ہیں، روحانی جسمانی بیماری اللہ سب کو شفا یاب فرمائے. اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے. انوار صاحب دیول سے ان کا انتقال ہوا، ہمارے پرانے عزیز سے ساتھی تھے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. اللہ ان کی آنے والی منازل آسان فرمائے. اور بھی جن حضرات کا ہمارے علاقے کے اندر انتقال ہو اللہ سب کی کامل بخشش فرمائے. اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. آمین. ماسٹر مناز صاحب ان کے والدین کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بھی مغفرت، بیمار ہے اللہ ان کو شفا یاب فرمائے. جتنے بھی اور محلے کے اندر کوئی بیمار ہے اللہ اس کو بھی شفا یاب فرمائے. اللہ ہم سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبے پتنگان زندہ باد.